سوال پوچھنے کا بھی اور چائے پینے کا بھی، تو اس لیے میں مختصراً صرف 4-5 باتیں کروں گا۔ سب کو معلوم ہے کہ پیٹرولیم منسٹری کرتی کیا ہے۔ چلیں چائے کا ذکر نہیں کرتے۔ پیٹرولیم منسٹری سب کو معلوم ہے کیا کرتی ہے، اس لیے میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف 5 یا 6 باتیں سمپل پوائنٹس بتاؤں گا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ہماری گیس پروڈکشن ہے وہ ڈکلائن ہو رہی ہے۔ اس سال ہم تقریباً 3.7 بلین کیوبک فٹ اے ڈے گیس پروڈیوس کر رہے ہیں، اور یہ 9.5% کے ریٹ سے ڈکلائن کر رہی ہے۔ اور اس ڈکلائن کی ایک میجر وجہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت کے دوران کوئی نیا ENP لائسنس نہیں ایشو کیا گیا۔ اب ENP ایسی ایکٹیویٹی، ایکسپلوریشن پروڈکشن ایسی ایکٹیویٹی ہے جو تیل اور گیس کی دریافت کی، کہ وہ 3 سے 5 سال لگتے ہیں کام کرتے ہوئے پیشتر اس کے کہ کوئی چیز دریافت ہو سکے۔ تو وہ جو 5 سال کا گیپ آیا ہے اس کا افیکٹ ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ وہ ریپڈ ڈکلائن ہے۔ اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے پچھلے 2 سال میں ایگزسٹنگ فیلڈز میں ڈرلنگ انکریز کروا کے تقریباً 26 نئی ڈسکوریز کی ہیں۔ ساری چھوٹی چھوٹی تھی لیکن 26 ڈسکوریز کی ہیں۔ تقریباً 240 ملین کیوبک فٹ گیس ایڈ کی ہے اور تقریباً 7,000 بیرل آئل کے ایڈ کی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے 5 سال کے گیپ کے بعد جب یہ گورنمنٹ آئی تو ہم نے 10 نئے بلاکس دے دیے ہیں، ٹینڈر کر دیے ہیں، ان پہ کام شروع ہو گیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ 20 اور بلاکس ہم ستمبر میں آکشن کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 20 بلاکس ہم نے مارچ کے آخر میں کرنے تھے، لیکن جیسے ہی کووڈ آیا ہم رک گئے، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ انٹرنیشنل کمپنیاں بھی اس میں شمولیت اختیار کریں۔ ENP کے حوالے سے میں ایک آخری بات کہتا چلوں کہ ہم نے پہلی دفعہ، اور بہت کم ملک ہیں دنیا میں جہاں یہ ہو رہا ہے، ہم نے اپنی تمام پروڈکشن آئل گیس ہر فیلڈ کی اس کا ایک لائیو ڈیٹا بیس اور ڈیش بورڈ بنایا۔ سو ہم مانیٹر کر سکتے ہیں لائیو کہ کس فیلڈ میں کیا پروڈکشن ہو رہی ہے، کہاں پہ کیا پرابلم آ رہی ہے، اور آپٹیمائز کر سکتے ہیں۔ اب میں ذرا LNG کی بات کر لوں، چونکہ ہمارے پاس اپنی گیس کم ہے اور ہمیں LNG امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ پہلے یہ ہوتا رہا کہ جتنی LNG آتی تھی ساری حکومت پاکستان خود منگواتی تھی، ٹرمنلز کی خود کانٹریکٹ سائن کیے تھے، اس کی وجہ سے کئی بلین ڈالرز کی فائنینشیل کمٹمنٹس حکومت کو کرنی پڑیں، اور کچھ پرانے کانٹریکٹس جو ہمارے چل رہے ہیں 4-5 سال سے، ان کی قیمت بھی اس وقت بہت زیادہ ہے۔ آپ لوگوں کو یہ خوشی ہوگی سن کے کہ پچھلے 1-1.5 سال سے ہم اوسطاً 20 سے 25% کم پرائس پہ ایڈیشنل LNG لے رہے ہیں۔ جو پرانے کانٹریکٹ ہیں وہ تو جو ان کی قیمت ہے ہمیں وہی چکانی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہم ایڈیشنل خرید رہے ہیں وہ 20 سے 25% کم پہ خرید رہے ہیں۔ اور اگست کے پہلے ہفتے میں ہم نے ایک کارگو سپاٹ کا $2.2 پہ اٹھایا ہے، جو اس ریجن میں لوسٹ پرائس ہے۔ لیکن ہم نہیں چاہتے کہ حکومت پاکستان ہی فائنینشیل کمٹمنٹس کرتی جائے LNG کے حوالے سے، اس لیے ہم نے نئی پالیسی ایشو کی، اور اس کے تحت 5 پرائیویٹ ٹرمنلز کو ہم نے اجازت دی کہ وہ خود اپنا ٹرمنل لگائیں، خود LNG لے کے آئیں اور خود بیچیں، جس میں گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ اور اس میں میجر کمپنیاں آئیں، اور ان میں 2 کمپنیاں ایکسون کنسورشیم اور متسوبیشی، یہ دونوں انشاءاللہ اس سال کے آخر سے پہلے فزیکلی کام شروع کر دیں گے ان ٹرمنلز پہ۔ معاہدے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، ارینجمنٹس تقریباً سب اجازتیں مل چکی ہیں، انشاءاللہ دسمبر سے پہلے یہ دونوں فزیکلی کام شروع کر دیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری پائپ لائنز کے کئی منصوبے تھے جو سرد خانے میں پڑے ہوئے تھے۔ ٹاپی، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں ٹاپی پہ باتیں ہو رہی ہیں، اور اس پہ تھوڑا بہت کام ہوا بھی، آہستہ آہستہ کام چلتا رہا، لیکن جب یہ حکومت آئی تو ہم نے اس کو کافی پش کر کے ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ تقریباً تمام معاہدے مکمل ہو چکے ہیں۔ ہم نے اس کی پرائس ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے خود سے پرائس کو ری اوپن کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے کم پرائس پہ یہ کر سکتے ہیں جو پہلے سے سائن ہوئی ہے۔ یہ ایک آخری مرحلہ رہ گیا ہے جو انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے میں یہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو ہمیں امید ہے، اور ہمیں ترکمانستان گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ جنوری-فروری میں اس پہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایک دوسرا منصوبہ تھا نارتھ ساؤتھ پائپ لائن، جو کراچی سے لاہور تک نئی پائپ لائن ایک ڈالنی تھی۔
وہ بھی تقریباً 6 سال سے چلا آ رہا تھا، کوئی اس پہ بہت زیادہ پروگریس نہیں تھی. اس پہ بھی ہم تقریباً سب کام مکمل کر چکے ہیں، روٹنگ مکمل کر چکے ہیں، سروے مکمل کر چکے ہیں، ڈیزائن مکمل کر چکے ہیں، اور وہ ہمیں بہت امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 مہینوں پہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے جو یورو 5 انٹروڈیوس کیا ہے تیل، جس پہ کل بھی ایک تقریب تھی، میں دوبارہ سے کہتا چلوں کہ جو ہماری اس وقت ایمیشنز ہیں، ماحولیاتی آلودگی ہے، ہم اس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے 6th موسٹ ولنریبل ملک بن چکے ہوئے ہیں. تو جب تک ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم بہت سیریس چیلنجز فیس کر رہے ہیں. تو اس لیے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے آئل کے سٹینڈرڈز چینج کیے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ یورو 5 سٹینڈرڈ، جس میں بہت کم سلفر اور بنزینز اور اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں ہارمفل، وہ لانچ بھی ہو گیا. اور 1 ستمبر کے بعد تمام پیٹرول جو امپورٹ ہوگا وہ یورو 5 سٹینڈرڈ کا ہوگا، اور 31 دسمبر کے بعد تمام ڈیزل جو امپورٹ ہوگا وہ بھی یورو 5 سٹینڈرڈ کا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری 5 ریفائنری ہیں، جن میں سے 4 تو بہت پرانی ہیں، ہماری ان کے ساتھ بھی نیگوشیشن چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے میں کنکلوژن پہ لا کے ہم ان سب کو ماڈرنائز اور اپ گریڈ کرنے کے اگریمنٹ کر لیں گے. ریفائنریز کے حوالے سے میں ایک اور بات کرتا چلوں. پارکو کوسٹل ریفائنری اسی طرح کا منصوبہ ہے جو پچھلے 10 سال سے، جس پہ باتیں بھی ہو رہی تھی، تھوڑا بہت کام بھی ہو رہا تھا. پچھلے 1.5 سال میں اس میں اتنی پروگریس کی گئی ہے جتنی پچھلے 10 سال میں نہیں ہوئی. اس کا ڈیزائن مکمل ہو گیا ہے، اس کے پروسیس لائسنسز مکمل ہو گئے ہیں، اس کی سائزنگ اور پروڈکٹ سلیٹ مکمل ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا. یہ تقریباً $7 بلین کا ایک منصوبہ ہے، $7 بلین، اور یہ انشاءاللہ ہم اگلی گرمیوں تک اس کا باقاعدہ افتتاح کر کے فزیکلی اس پہ کام شروع کر دیں گے. اس وقت اس پہ ڈیزائن، انجینئرنگ، لائسنسنگ تمام مکمل ہو چکی ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے کافی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں، لیکن میں ایک میجر پروجیکٹ پہ بات کرتا چلوں. وہ یہ ہے کہ ہماری ایک وائٹ آئل پائپ لائن ہے جو کراچی سے شیخو پورے تک آتی ہے، جس میں ڈیزل موو ہوتا تھا. پیٹرول جو ہے وہ بائی روڈ موو ہوتا تھا. ہم نے پچھلے 1 سال میں اس پائپ لائن پہ کافی کام کر کے اس کو ڈوئلائز کر دیا ہے، اور یہ اب تیار ہے، اور آنے والے چند ہفتوں میں یہ بیچز میں ڈیزل اور پیٹرول دونوں موو کرے گی. جب یہ کام شروع ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو پیٹرول کے ٹینکرز روڈ پہ آتے تھے، جو کراچی سے یا مختلف ریفائنریوں سے نکلتے تھے، وہ ٹریفک بہت کم ہو جائے گی. پھر اسی پروجیکٹ کو ہم شیخو پورے سے پشاور تک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، تارو جبہ تک. اس پہ بھی FWO کے ساتھ ہم نے ان کو ایوارڈ کر دیا ہوا ہے، انہوں نے روٹنگ وغیرہ کر لی ہوئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس پہ بھی چند مہینوں کے اندر فزیکلی کام شروع ہو جائے گا، اور 1.5 سے 2 سال میں مکمل ہو جائے گا. جب یہ مکمل ہو جائے گا تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ پیٹرول اور ڈیزل جو آپ کا امپورٹ ہو رہا ہے، یا جو ساؤتھ کی ریفائنریز پروڈیوس کر رہی ہیں، یہ کراچی سے پشاور تک یہ ٹرک پہ نہیں موو ہوگا، یہ پائپ لائن سے موو ہو رہا ہوگا، اور پھر مختلف ڈیپوز پہ جب سٹور ہوگا تو ادھر سے پھر ڈسٹریبیوشن ٹرک سے ہوگی. اس سے آپ کی روڈ ٹریفک میں بہت کمی آئے گی، ماحولیاتی آلودگی میں بہت بہتری آئے گی، اور کاسٹ بھی کم ہوگی، کیونکہ پائپ لائن سے موو کرنا بہت سستا ہے بالمقابل اس کے کہ آپ اسے ٹرک سے موو کر رہے ہوں. وقت کم ہے، میں یہاں پہ ختم کرتے ہوئے صرف ایک بات اور کہتا چلوں. عمر بھائی نے پاور سائیڈ پہ کافی آپ کو کمپریہنسو اوور ویو دیا. میں صرف ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا ڈسٹریبیوشن سیکٹر ہے، اس میں پچھلے 20 سالوں سے بہت کم انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اور یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ ہمارے لاسز بہت ہائی رہتے ہیں، ہمارے ٹرانسفارمرز اوور لوڈڈ رہتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے مہینے ٹرانسفارمرز جل جاتے ہیں، وولٹیج کے ایشوز آتے ہیں. جیسے آپ نے اس دن دیکھا ہوگا، پرائم منسٹر نے اپنی ٹویٹ میں بھی کہا، اپنے میسج میں بھی کہا کہ جنریشن کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ڈسٹریبیوشن سائڈ کی ریفارم ہے، اور اس پہ کمپلیٹ اور بہت کمپریہنسو پلان بن چکا ہے.
اور عمر بھائی اور ان کی ٹیم انشاءاللہ اس پہ آپ کو اگلے 2-4 ہفتے میں بریف بھی کریں گے. ڈسٹریبیوشن سیکٹر میں میجر انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس سے لاسز بھی کم ہوں گے اور اس کو ٹیکنالوجی کے تھرو کنٹرول کیا جائے گا کہ چوری اور جو لاسز ہیں ان کو ریئل ٹائم لائیو مانیٹر کیا جا رہا ہوگا تاکہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان چیزوں کو ختم کیا جائے. سو آئی ول اسٹاپ دیئر. بہت شکریہ آپ سب کو. تھینک یو. اب جی میں سوالات و جواب کے میں بیٹھتا ہوں. آخر میں آپ نہیں رہنا. نہیں ہم ساتھ ہیں. حکومتی کارکردگی کی رپورٹ ایک طرح سے پیش کی جا رہی ہے، پریس کانفرنس کی جا رہی ہے 2 سالہ حکومتی کارکردگی پر. تمام یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اہم وزراء موجود ہیں، معاونین خصوصی موجود ہیں. ہر جمہوری حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے، یہ کہا گیا ہے یہاں پر سینیٹر شبلی فراز کی جانب سے، جو کہ وفاقی وزیر ہیں اطلاعات و نشریات کے، اور اسی سلسلے میں آج یہ پریس کانفرنس بھی کی جا رہی ہے. وزیر مواصلات مراد سعید کو ہم نے دیکھا، وہ اپنے محکمے کے حوالے سے بتا رہے تھے، اپنی وزارت کے حوالے سے بتا رہے تھے، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم یہاں اظہار خیال کر رہے تھے، میڈیا کے نمائندوں کو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے محکمے میں، جب ہم بات کرتے ہیں پیٹرولیم کے محکمے کی، پیٹرولیم کے شعبے کی، تو کس طرح سے اس میں اصلاحات کی جا رہی ہیں، بہتر سے بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ پریس کانفرنس ابھی بھی جاری ہے. یہاں سے کلیئرٹی ہے جہاں تک کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ ہو گیا ہے 2 سال